السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم معزز سامعین، یہ رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج 18 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 30 اپریل 2021 عیسوی ہیں۔ اس پہلی کلپ میں جیسا کہ ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس موضوع میں کچھ مختصر وقت کا خیال رکھتے ہوئے باتوں کو بیان کریں گے۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق، اسلامی آداب کا پاس و لحاظ کریں۔ اگر اولاد کی تربیت ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے ایک اور آسان اور اچھا ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت، شریعت کی روشنی میں اکارڈنگ ٹو اسلام یا بولیں یا اسلامک پوائنٹ آف ویو جس کو کہیں، اس سے ہم بچوں کی تربیت کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کی تربیت کریں، کیونکہ یہ وحی ہے اور وحی کی روشنی میں ان کی تربیت ہوگی تو صحیح ہوگی۔ قرآن میں اسلامی آداب ہیں، اسلامی اخلاق ہیں کہ بات کیسے کرنا چاہیے، اور اللہ کا حق کیا ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ تمام کتاب و سنت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اخلاق اسلامی کیسے ہونے چاہیے یہ سب بتایا گیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے متعلق جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتی؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہیں۔ یعنی قرآن میں جو آداب ہیں وہ تمام آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائیں گے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کا مطالعہ کریں، ہم دیکھیں کہ اسلام کیا ادب سکھاتا ہے۔ بات کرنے کے آداب، کپڑا پہننے کے آداب، رہن سہن کے آداب، گفتگو کے آداب، سفر کے آداب اور حقوق۔ آداب کے علاوہ، اسلامی آداب اور اخلاق کے علاوہ حقوق، اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک حق اللہ، ایک حقوق العباد۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ نماز پڑھنا، رمضان آئے تو روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی کرنا، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، عبادت اس کا حق ہے۔ یہ بچوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، جیسا کہ اسلام میں تعلیم ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو پھر مارو۔ نماز کی تعلیم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی تقراتیں آئیں گی انشاءاللہ، رات میں جاگنا اور گھر والوں کو جگانا، یہ تربیت ہے۔ تو یہ تربیت کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی جو ہے ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ نماز ہے، یہ وضو ہے، ان کو سکھائیں، تعلیم دیں، اللہ کا حق ادا کریں وہ، ٹھیک ہے، جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے سب۔ جیسے وضو ان کو ایک مرتبہ بتا دیں تو پوری زندگی صحیح وضو کریں گے وہ، اور اسی طریقے سے نماز ان کو ایک مرتبہ بتا دیں کہ نماز صحیح کیسے طریقے سے پڑھنی ہے تو پڑھیں گے، اللہ کا حق، اور پابند کرائیں ان کو اس کا۔ اور ظاہر بات اس کے لیے ماں باپ کو پابند ہونا ضروری ہے۔ خیر، موضوع بڑا وسیع ہے، یہ ہم مختصر بیان کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے حقوق العباد، رشتہ دار ہیں، ددیال ہے، ننیال ہے، ان کی معرفت کرانا۔ بیٹے یہ آپ کے دادا ہیں، یہ دادی ہیں، یہ نانا ہے، یہ نانی ہیں، یہ چاچا ہیں، چاچی ہیں، خالہ ہے، خالو ہیں، ماموں ہیں، یہ سب رشتے ہیں۔ ان کے حقوق، بڑوں کا ادب کرنا، بچوں چھوٹوں پر رحم کرنا اور جھوٹ نہیں بولنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں جو اسلامی اخلاق، اسلامی آداب میں ہیں، ان کو سکھایا جائے اور حقوق العباد بتایا جائے۔ بیٹے یہ بیٹے ہمارے پڑوسی ہیں، یہ نیبرس ہیں ہمارے، ان کا حق ہے بیٹے، یہ بڑے ہیں ان کا حق ہے، یہ غریب ہیں ان کے حقوق ہیں، یہ مسکین ہیں ان کا حق ہے۔ تو بچوں کی تربیت کی جائے، ان کو بٹھا کر باقاعدہ سمجھایا جائے کہ اللہ کا حق کیا ہے، کیسے ادا کیا جائے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، بچوں کے حق، حقوق العباد کیا ہیں اور کیسے اس طریقے اس کو ادا کیا جائے، تو تبھی جا کر بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے ہم تربیت کا سوچیں گے، دنیا میں کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی طریقہ آپ کے بچوں کو بااخلاق، با ادب نہیں بتا سکتا، یا ہمارے بچوں کو بااخلاق نہیں بتا۔ اگر اخلاق سکھانے ہیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں، ادب سکھانا ہے، کیریکٹر اور گڈ چلڈرن یا اچھے بچے بنانا ہے ان کو، تو ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں تربیت کریں۔ لقمان علیہ السلام کی بڑی پیاری پیاری نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اس میں بڑے سبق ہیں، لیسنس ہیں بچوں کے لیے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں۔ بہرحال ان کا ذرا اسٹڈی کی جائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے بکس موجود ہیں، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، جو تربیت پر لکھے گئی ہیں،
ٹھیک ہے، دینی تربیت، بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت، اس پر علماء کرام کے لیکچرز بھی موجود ہیں ڈیٹیلز میں، اور اہل علم کی کتابیں بھی موجود ہیں. تھوڑا اس کی اسٹڈی کی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیسی کر سکتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.